اس میں پکے ہوئے پھل لگے ہوئے ہیں، اسی سے ٹوٹ ٹوٹ کر دریائے دجلہ میں گر رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کے مالک کا۔ آپ اندر پہنچے تو جانتے ہیں اس کا مالک کون تھا؟ حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ عنہ، جو آپ خود ولی تھے اور آپ برگزیدہ اور اللہ کے مقدس بندے اور آپ اللہ کے ولی، عبادت و ریاضت کے آپ بھی مالک تھے۔ جیسے ہی آپ پہنچے آپ سمجھ گئے یہ ہو نہ ہو یہ بھی اللہ کا مقدس ولی ہے، یہ نیک لڑکا ہے۔ آپ نے کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے۔ کہا کیسے کھا لیا؟ کہا اس دریا میں جا رہا تھا، میں راستے میں تھا، 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے اس سیب کو اٹھا لیا تھا، حضور مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں اے بیٹا اگر تمہیں سیب کی معافی چاہیے تو 10 سال تقریباً یا 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آج کا نوجوان ہوتا کہتا ہے سنو بھاڑ میں جائے تمہارا سیب اور تم، ہم چلے اپنے گھر۔ چوری تھوڑے کیے ہیں، یہ تو راستے میں بہ رہا تھا، لیکن نہیں، یہ غوث اعظم کے والد گرامی ہیں، یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقویٰ ہے، یہ ان کا تقویٰ کا ارادہ ہے۔ اگر یہ سیب کھا لیا تھا کوئی جرم عائد نہیں ہوتا ہے، شریعت کے حساب سے ان پر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جو تقویٰ ہے وہ دل کہہ رہا تھا نہیں اے عبداللہ سو اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جب تک یہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا؟ اگر بروز محشر میں تیرا دامن پکڑ لیا اس وقت کیا جواب دو گے؟ آپ کہتے ہیں حضور جیسی آپ کی مرضی ہے۔ آپ اس بات کی رکھوالی کرنے لگتے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کہتے ہیں اے عبداللہ سومعی، اے خدا رسیدہ بزرگ، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو 10 سال 12 سال مکمل ہو گئے ہیں، حضور اب تو معافی دے دی جائے۔ کہا ہاں معاف کر دوں گا لیکن ابھی ایک شرط اور باقی ہے۔ کہا وہ کیا ہے حضور؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جس میں 5 عیب ہیں، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ جتنے یہاں بیٹھے ہو تم بتاؤ جب تم شادی بیاہ دیکھنے جاتے ہو تو 10 رشتہ داروں میں فون کرتے ہو بیٹی میں کوئی عیب تو نہیں ہے، بیٹی کا کردار کیسا ہے، باپ کیسا ہے، اس کے خاندان میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے۔ جب آپ سارے نقص نکال لیتے ہیں، جب آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے رشتہ دار اچھے ہیں، اس کے خاندان والے اچھے ہیں، اس کا حسب و نسب اچھا ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کا نوجوان ہوتا اور اس سے کہہ دیا جاتا تمہیں معافی اس وقت ملے گی جب تم میری بیٹی سے شادی کرو گے جس کے اندر 5 عیب ہے، 5، کوئی نوجوان تیار ہوتا، میں خود تیار نہ ہوتا، کوئی تیار نہیں ہوتا، مگر یہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، انہیں خوف ہے اگر فوج محشر میں اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں پہنچ گیا اور رب کعبہ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہیں خوف خدا تھا، ان کے تقوی نے کہا تھا حضور مجھے ساری شرطیں منظور ہے، آپ جو چاہتے ہیں میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی، جب آپ رات کا وقت ہوا آپ حجرے میں پہنچے، آپ کمرے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی اندر پہنچے، جیسے ہی سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 عیب گنائے تھے، یہ گونگی ہے، یہ بہری ہے، یہ اندھی ہے، یہ لنگی ہے، یہ لنگڑی ہے، اس میں 5 عیب ہے، 5۔ کون نوجوان شادی کرتا جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، سن بھی نہ رہی ہو، ہاتھ بھی سلامت نہ ہو، پیر بھی سلامت نہ ہو؟ آج کل انسان تو چاہے جتنے کالا ہو لیکن بیوی بالکل خوبصورت چاہیے، چاہے جتنے کالا ہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا گا کہ آنکھ کہاں جا رہی ہے، پیر کہاں جا رہا ہے، لیکن بیوی ایک دم بالکل سفید، ایک دم بالکل دودھ کی طرح خوبصورت ہونی چاہیے۔ نادان بیوی تو خوبصورت مانگ رہا ہے، بیوی تو خوبصورت مانگ رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے، اس کا حسن و جمال اچھا ہونا چاہیے تھا، اس کا حسن و جمال اچھا ہوگا تو میں شادی کر لوں گا، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا کیا تم کبھی یہ جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہو، جب تم رشتہ طے کرتے ہو، اے میرے سنی مسلمانوں، اے حسین گنج کے رہنے والوں بتاؤ کیا تم کبھی یہ پوچھتے ہو بیٹی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، اس کا باپ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کی ماں نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کا بھائی نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر میں دین کے حساب سے کام ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے ہو؟ ہمیں
نمازی ہے کہ نہیں ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، باپ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، جس کی ماں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، دینی ماحول ہے کہ نہیں ہے۔ جس دن یہ سوچ کر تم رشتہ کرو گے، خدا کی قسم جیسے وہ کل اپنے گھر میں نماز پڑھتی تھی تیرے گھر میں آئے گی، وہ بھی نماز پڑھے گی، تیرے بچوں کو بھی نماز پڑھائے گی، تجھے بھی نماز پڑھائے گی، تمہارے بیٹوں کو بھی نماز پڑھائے گی۔ اور جب صبح سویرے ہوگا پہلے فجر کی نماز پڑھے گی، اس کے بعد اپنے شوہر کو اٹھائے گی، اور میرے شوہر نامدار صبح ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اے میرے شوہر نامدار مسجد میں چلے جاؤ، پہلے اللہ کی عبادت کر لینا، پہلے سجدہ سجود ہو جانا، پہلے نماز پڑھ لینا، اس کے بعد اللہ کامیابی عطا فرما دے گا، اس کے بعد خیر و برکت نازل فرما دے گا، اس کے بعد تو دن بھر جو بھی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پورے کاروبار میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔